بار بار یہ جو عمل ہے اللہ کی طرف بار بار واپس رجوع کرنا، یہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو تسبیحات سے بھی زیادہ پسند ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ there are times when گناہ گاروں کے آنسو اللہ تعالیٰ کو ایک نیک بندے کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ کیسی بات ہے، عجیب سی بات ہے۔ گناہ گار کے آنسو اور اس کی سسکیاں ایک نیک شخص کی تسبیح سے زیادہ افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نیک شخص کو ہو سکتا ہے تسبیح کرتے ہوئے کوئی تھوڑا ایروگنس اور کبر آ جائے، لیکن گناہ گار اس کو یہ احساس ہو رہا ہے یا اللہ بہت گند مار لیا۔ ایک ایسی دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی یہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اور اگر وہ صبح پڑھ لے شام کو فوت ہو جائے جنت میں جائے گا، شام کو پڑھ لے صبح فوت ہو جائے جنت میں جائے گا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کا اگر آپ میننگ دیکھیں نا تو اس میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اس دعا کیا ہے؟ اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انت خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ۔ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ وہ ہمارے رب ہیں؟ ہم شروع کریں اللہم انت ربی، کیا اللہ کو نہیں پتا وہ ہمارے الہ ہیں؟ لا الہ الا انت خلقتنی، اللہ کو نہیں پتا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، انت خلقتنی وانا عبدک، یا اللہ میں آپ کا بندہ۔ اللہ کو نہیں پتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ علماء کہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانے کا کہ اپنی اوقات بھی بندہ یاد رکھیں۔ یا اللہ آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، تو اور آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اور جو عہد کیا ہے اس پہ میں اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں۔ یا اللہ مجھے اعتراف ہے ہر اس نعمت کا جو آپ نے میرے اوپر کی ہے۔ یہاں پہ شاید ہم رک کے یہ سوچتے ہوں کہ ہمارے اوپر تو شاید پیسوں کی اتنی نعمت نہیں ہے، غربت ہے، ہمارے پاس تو اتنا بڑا گھر نہیں ہے جتنا کسی اور کے پاس ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی سواری نہیں ہے جتنی کسی اور کے پاس ہے۔ ہم صرف ان چیزوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں۔ آئے میں آپ کو ایک یاد دہانی کرواتا ہوں ایک ایسی نعمت کی طرف جو ہم سب کے پاس ہے لیکن ہم اس کا شکر نہیں کرتے، اور اس کا ہم اس طرح کا استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، 500 years، 500 سال میں اس نے پلک جھپکنے تک بھی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی عبادت میں ہی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ لاؤ اس بندے کو، اور بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ کہیں گے کہ اس کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں ڈال دیں۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو 500 سال عبادت کی، میں اپنی عبادت کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا، آپ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو سمجھانے کے لیے کہا ٹھیک ہے، تیری ساری عبادت ایک پلڑے میں رکھ دیتے ہیں، اور ایک نعمت، صرف ایک نعمت جو میں نے تجھے دی اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ ایک نعمت کیا تھی؟ دیکھنے کی نعمت، آنکھ کی نعمت۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ دونوں میزان میں اس کی 500 سال کی عبادت اور صرف ایک نعمت جس کو ہم نعمت سمجھتے بھی نہیں، اور اللہ معاف کرے اس سے ہم کیا کیا کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتا، اس کی دیکھنے کی نعمت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی دیکھنے کی نعمت بھاری آ گئی اس کے 500 سال کی عبادت۔ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں اٹھا کے پھینک دو۔ تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ نہیں یا اللہ میں مانتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا۔ تو جب اللہ سے ہم اس دعا میں سید الاستغفار میں یہ اعتراف کریں نا، ابو لک بنعمتک علیہ، بات چل رہی ہے سید الاستغفار کی، بات چل رہی ہے اس نقطے کی جو کہ ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کی بنیاد دل اور روح کی زندگی ہے، اور اس میں سے ایک عمل جو کہ ہمیں زندگی کی طرف لے کے جائے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اس میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا سید الاستغفار ہے، اس کا ہم ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اللہم انت ربی، اے اللہ آپ میرے رب، لا الہ الا، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں، انت خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا، وانا عبدک، میں آپ کا بندہ، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں آپ کے ساتھ جو عہد کیا ہوا ہے، آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے اس پہ اپنی استطاعت کے مطابق کھڑا ہوں۔ ابو لک بنعمتک علیہ، یا اللہ مجھے اعتراف ہے، آئی ایگری، آئی ایکنالج جتنی بھی نعمتیں آپ نے میرے اوپر کی ہیں، ابو لک بنعمتک علیہ وابو بذنبی، وابو بذنبی، یا اللہ مجھے اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، فاغفر لی، تو بس مجھے معاف کر دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور بے شک آپ کے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔